اللہ ساری کائنات کے اکیلے خالق ہیں، اکیلے بنانے والے ہیں، اکیلے موجد ہیں، اور ساری کائنات کے اکیلے مالک ہیں، ساری مخلوق کے اکیلے رازق ہیں، ساری کائنات کی ضرورتوں کو جانتے ہیں اور اتنے خزانے رکھتے ہیں تو ساری کائنات سب افراد کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو ان کے خزانہ کی ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ اتنی علم والے ہیں، ساری کائنات کا علم، ساری دنیا کے اولی آخری کا علم، ان کے علم کے مقابلے میں دریا سے ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی منہ میں پانی لے تو اتنی بھی نسبت نہیں رکھتی۔ یہ سب کا علم پھر میرے مالک کا علم کتنا ہوگا؟ میرے رب نے ہمیں اس دنیا میں اپنی خوشنودی کے حصول کے لیے بھیجا ہے اور صرف امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا نظام اسی لیے بنایا ہے وہ آزمانا چاہتے ہیں کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر چلتا ہے، کون اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا عقل مند وہ ہے جو اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے کچھ کام کر لیتا ہے، تیاری کر لیتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو دل میں آئے وہ کرے لیکن امیدیں اللہ سے مانگے، کرے اپنی مرضی امید اللہ سے مانگے۔ تو میرے پیاروں، میرے رب نے اپنی رضا کے لیے کچھ عقیدے کی باتیں سمجھائیں، کچھ عمل کی باتیں سمجھائیں، کچھ معاشرت کی باتیں سمجھائیں، کچھ معاملات کی باتیں سمجھائیں، اور یہ ساری باتیں بتا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ساری باتوں میں ایک نمونے کے طور پر پیش کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عقیدہ دیکھنا ہو تو یہیں سے دیکھ لو، عمل دیکھنا ہو تو یہیں سے دیکھ لو، اخلاق دیکھنا ہو تو یہیں سے دیکھ لو، اخلاق دیکھنا ہو، اخلاق دیکھنا ہو تو یہیں سے دیکھ لو، یہ نمونہ ہے۔ لیکن ایک بات یہ رکھنا، تم امتی ہو، تم مطیع ہو اور وہ مطاع ہیں۔ تم امتی ہو، وہ نبی ہیں۔ کوئی بھی چیز امتی کی نبی جیسی ہو نہیں سکتی، صرف امتی نقل کرتا ہے۔ میرا رب نبی کی برکت سے اس نقل پر اسے اصل کا ثواب دے دیتا۔ نہ ہمارا ایمان نبی جیسا ہو سکتا ہے، نہ ہماری عبادت ایسی ہو سکتی ہے، نہ ہمارا اخلاق ایسا ہو سکتا ہے، نہ ہمارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں، نہ ہماری معاشرت ویسی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی میرے رب کا احسان ہے کہ تم اگر میرے نبی کی ظاہری نقل بھی کر لیتے ہو اور کرتے میری رضا کے لیے ہو تو میں ان نقل کو بھی اصل بنا دوں۔ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا۔
قرآن اتارا اور اتار کر کہا گیا، قرآن اتار کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر یہ کہا، میرے حبیب یہ قرآن ہم نے ان ایمان والوں کی طرف اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے ان ایمان والوں کی طرف اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو میرے رب نے قرآن اتارا، فرمائے ما نزل الیہم ولعلہم یتقون، یہ قرآن ان کی طرف اتارا گیا۔ حضور کے زمانے میں جو ایمان والے تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ صحابہ کرام۔ کیا کہلاتے تھے؟ کیا کہلاتے تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کن کی طرف اتارا؟ صحابہ کی طرف اتارا۔ اچھا ہی ہے نا؟ قرآن کس کی طرف اتارا؟ ما نزل الیہم، جو ان کی طرف قرآن اتارا گیا ہے، اترا حضور پر ہے، اتارا صحابہ کی طرف ہے، اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور اتارا صحابہ کی طرف ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، کس سے اللہ بات کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں عرفات کے میدان میں سنائی تو سننے والے کون تھے؟ قرآن اللہ نے صحابہ کی طرف اتارا، دین اللہ نے کس کے لیے مکمل کیا؟ صحابہ کے لیے۔ اليوم اکملت لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، یعنی دین بھی صحابہ کا ہے اور قرآن بھی۔ چلو ایک اور بات کرتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، لقد جاءکم رسول، رسول تمہارے پاس آئے، کس کے پاس آئے؟ کس کے پاس آئے؟ قرآن کس کا؟ دین کس کا؟ اور نبی۔ اللہ نے قرآن بھی صحابہ کو دیا، اللہ نے دین بھی صحابہ کو دیا اور مصطفیٰ بھی صحابہ کو دیا۔ اللہ نے قرآن بھی صحابہ کو دیا، دین بھی صحابہ کو دیا۔ میں کوئی تشریح سے نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن بھی کہا ما نزل الیہم، میں نے ان کی طرف اتارا ہے قرآن کو، اور نبی بھیجا تو کہا میں نے تمہیں نبی دیا ہے۔ بھائی تم تمنا تم ہو، اور اس وقت جن سے اللہ بات کر رہے تھے وہ کون تھے؟ دین تمہیں دیا ہے، قرآن تمہیں دیا ہے، صحابہ کو کیا کہا؟ دین تمہیں دیا ہے، قرآن تمہیں دیا ہے، مصطفیٰ تمہیں دیا ہے۔ دین بھی تمہارا ہے، قرآن بھی تمہارا ہے اور نبی بھی تمہارا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ نبی ہمارے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ کو سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں؟ دنیا تو اصول ہے، اپنی چیز کے لیے ہر کوئی حفاظت اور محنت کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو کہیں یہ 10 روپے تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیں، اور اگر آپ اسے کہیں یہ 10 روپے تمہارے ہیں، اب اس کو کتنی خوشی ہوگی، اب وہ کتنی حفاظت کرے گا۔ جاتے ہوئے بندے نے کہا یار یہ پیسے پڑے ہیں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، شاید بھول جائے، بندہ پیسے رکھ گیا تھا، لیکن اگر اپنے پیسے ہوں تو بھول جائے گا۔ اللہ نے صحابہ کو اس لیے کہا یہ نبی بھی تمہارے لیے ہے، تمہارا ہے،
تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ رب نے ہمیں وہ دولت دی ہے جو کائنات میں صرف ایک ہی دولت، اللہ نے ہمیں وہ دولت دی ہے جو رب کے خزانوں میں صرف ایک ہی دولت تھی، مصطفیٰ کریم کی شکل میں۔ تو جب ایک ہی دولت تھی کائنات میں اور ہمیں بھی ہے تو پھر ہمیں اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کرنا، ہمیں اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر کے بوڑھے باپ ہیں، انہوں نے کچھ کہہ دیا حضور کے معاملے میں تو زور سے تھپڑ مارا، بوڑھے باپ کا گر گیا۔ حضور کو پتہ چلا ابوبکر تم نے باپ کو تھپڑ مارا ہے، بس وہ بچ گیا۔ خدا کی قسم وہ آپ کے خلاف بول رہا تھا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ تو تلوار نہیں تھی، نہیں تو مجھ سے گردن بھی اتار دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سمجھتے تھے کہ حضور کیسے ہیں، ہمارے ہیں، دین کس کا ہے، ہمارا ہے۔ وہ سمجھتے تھے قرآن کس کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو میں کر رہا تھا میرے گھروں، اللہ نے دین کس کے لیے مکمل کیا؟ دو چیزیں مجھے اور آپ کو غائبانہ ملی ہے، صحابہ کو غائبانہ نہیں نظرانہ ملی ہے۔ ایک نظرانہ زال والا ہوتا ہے، ایک نظرانہ زوا والا۔ ہمیں غائب میں ملی ہے، صحابہ کو دیکھتے ہوئے مشاہدے میں ملی ہے۔ صحابہ کو قرآن بھی مشاہدے میں ملا ہے اور مصطفیٰ بھی مشاہدے میں ملے۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی ملے ہیں، تب 1450 سال بعد مصطفیٰ ملے ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول، میں نے رسول تمہیں دیا۔ صحابہ نے بھی حضور سے محبت کی حد کر دی اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی کمال کر دی۔ کیا فرمایا؟ اصحابی کا نظام، میرے سارے صحابہ میں نے تیار کر کے ستارے بنا دیے ہیں۔ آسمان کے سورج بھی ایک ہوتا ہے، چاند بھی، ڈھیر سارے چاند، ڈھیر سارے سورج، ستارے ڈھیر سارے ہو سکتے ہیں، ستارے ڈھیر سارے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہا نہیں ہے میں تمہیں چاند بنا کے دے رہا ہوں، کہا ستارے بنا کے دے رہا ہوں۔ کوئی ڈھیر چمکتے ہیں، کوئی تھوڑے چمکتے ہیں، ہوتے سارے ستارے ہیں۔ کوئی زیادہ چمکتے ہیں، کوئی تھوڑے چمکتے ہیں، ہوتے سارے ستارے ہی ہیں۔ اور یہ جو آسمان کے ستارے وہ میری اور آپ کی نظر بتاتی ہے، یہ ستارے ہیں صحابہ کو مصطفیٰ کی زبان اور نظر بتاتی ہے، یہ ستارے ہیں۔ ایک وہ ستارے ہیں جو ماں باپ نے دنیا میں بتایا یہ ستارے ہیں، صحابہ وہ ستارے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے بتایا یہ ستارے ہیں۔ یہ ستارے رات کی تاریکی میں بھٹکے ہوئے کو راہ بتاتے ہیں اور بیچ سے بھٹکے ہوئے کو نبی کے بعد صحابہ راہ بتاتے ہیں۔ مجھے یاد آتی ایک بات، ایک بار دوستوں نے انتظام کیا سمندر کے اندر کی سیر کا۔ جب ہم بہت اندر چلے گئے تو وہاں کنارہ نہیں نظر آتا تھا کہیں، تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ تو تمہارے تو بہت کہتے ہیں ہم تو 15 دن سمندر میں رہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر تم کبھی بھول بھی تو جاتے ہو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ آلہ لگایا ہوا ہے، یہ مشرق مغرب جنوب شمال بتاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ آلہ کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے؟ کہاں ہو جاتا ہے؟ سنو ایمان والے، یہ بندوں کا بنایا ہوا آلہ خراب بھی ہو جاتا ہے، انہیں کبھی ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پھر
وہ ویٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ ڈال دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں رات ہو جائے۔ جب رات ہو جاتی ہے پھر ہم ستاروں سے اپنی سمت نکالتے ہیں کہ کراچی کس طرف ہے۔ میں نے کہا دنیا کے بنائے ہوئے آلے خراب ہو جائیں گے، وہ سمت نہیں بتا سکیں گے، پر ستارے خراب جب راستہ نہ مل رہا ہو تو پھر یہ آلات خراب ہو گئے تو پھر ستاروں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر دنیا کا راستہ تلاش کرنا ہو تو ان ستاروں کو دیکھنا ہوگا، اگر جنت کا راستہ تلاش کرنا ہو تو پھر نبی کے ستاروں کو دیکھنا ہوگا۔ دنیا کی راہ میں بھٹک گئے، ان ستاروں سے راہ ملے گی۔ ایمان اور عمل کی راہ میں بھٹکے تو پھر صحابہ کے ستاروں سے راستہ ملے گا، وہاں بھٹکے ہوئے کو راہ ملے گا۔ ان ستاروں کی روشنی، ان ستاروں کو روشنی ظاہری سورج سے ملی ہے، ان ستاروں کو روشنی مصطفیٰ کے سورج سے ملی ہے۔ یہ سورج دنیا کے ظاہر کو روشن کرتا ہے اور میرے حبیب دنیا والوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ ہاں، جو آتا ہے کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، کوئی فاروق اعظم بن جاتا ہے، کوئی غنی بن جاتا ہے، ذوالنورین ہو جاتا ہے، کوئی حیدر کرار بن جاتا ہے، کوئی سیف اللہ بن جاتا ہے، کوئی جنتیوں کے سردار بن جاتے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار بن جاتے ہیں، اور ابو ہریرہ آتے ہیں حافظ الحدیث بن جاتے ہیں، اور ابی بن کعب آتے ہیں تو قاری قرآن بن جاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود آتے ہیں فقیہ امت بن جاتے ہیں، اور خالد آتے ہیں تو شیخ اللہ بن جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کریں گے، حضور نے اپنی روحانی روشنی سے ستارے تیار کر دیے۔ اللہ نے کہا ستارے یہ جو آپ نے تیار کیے ہیں انہوں نے ظاہری کو روشنی نہیں دینی، انہوں نے تو باطنی روشنی دیتی، اور باطنی روشنی کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ زور سے بولو، باطنی روشنی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ میرے حبیب آپ ان کا امتحان ظاہر میں لیں گے، میں ان کے امتحان ان کے دل کا لوں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں ان کے دل میں جو تقوی ہے اس کا امتحان لوں گا۔ یا اللہ امتحان کو لے لیا آپ نے تو پھر امتحان کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون۔ یا اللہ آپ نے کہہ دیا، آپ نے تو یہ دے دیے سرٹیفکیٹ، کیا آنے والے وقت میں کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے انہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اب صحابہ کو اللہ فرما رہے ہیں امتحان لے لیا میں نے تمہارا، اب تم ذرا سنو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے دنیا میں، ہم اب گھر میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی بچہ بھی کہتا ہے، بچی بھی کہتی ہے، بیوی بھی کہہ دیتی ہے کبھی میری بھی مان لیا کریں، کہتے ہیں کہ نہیں شیخ صاحب کہہ دے رہے ہیں، بیوی بھی کہہ دیتی ہے کبھی میری بھی مان لیا کریں، بیٹی بھی کہہ دیتی ہے۔ اللہ نے کہا بے شک جتنی مرضی محبت ہو تم نے کبھی یہ دھیان بھی نہیں کرنا کہ لوگ میری بھی کبھی مان لیں، یہ دھیان میں بھی نہیں رہنا کہ حضور کبھی تمہاری بھی مان لیں۔
جتنی زندگی ہے انہوں نے میری مان لی ہے، تم نے ان کی مان لی۔ جتنی زندگی ہے یہ رسول اللہ ہے، یہ میری مانیں گے۔ تم نے کبھی تصور میں نہیں لانا، کبھی ہماری بھی مان لے۔ سنو، کوئی بات تو ایسی نہیں تھی، لیکن سوچ کی بلندی ہوتی ہے۔ جو ان کی سوچ کی بلندی ہے وہ میں نے تو کسی نبی کو بھی نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ جو سوچ کی بلندی ان میں بھی ہے وہ تو کسی نبی کو بھی نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ جب سوچ کی بلندی نبیوں سے اونچی ہے تو چلو، تم جو کہو گے وہ اس سوچ سے بہت نیچے کی بات ہوگی، اور اگر کبھی یہ تمہاری بات مانے تو ان کے لیے تو مشکل نہیں، آنے والے وقت میں تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ امتی کے عمل کو اپنانا آسان نہیں، نبی کے عمل کو اپنانا آسان ہے۔ نبی کے عمل کو اپنانا آسان ہے۔ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بڑے لوگ ہیں، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی بڑا تھا۔ کسی بھی مذہب کا کوئی بندہ، توجہ کریں گے، کسی بھی مذہب کا کوئی بندہ وہ اپنے اس پیشوا جیسی زندگی نہیں گزار سکا، لیکن مصطفیٰ کریم کی زندگی اتنی آسان تھی کہ ہر صحابی میں حضور کی زندگی کی جھلک نظر آتی۔ میں مبالغے کی بات نہیں کر رہا، بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب تک دنیا میں کہیں جاؤ گے نا تو تم دعوت کیا دو گے؟ دعوت کیا دیں گے؟ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، سب کو صلی اللہ محبت سے یہی کرنا، لوگوں کو دعوت نہیں دینی۔ صحابہ کے زمانے میں لڑائیاں دولت میں نہیں ہوتی تھی، زمینوں میں بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ یہ خطہ ہمارا ہے، اسی لڑائی ہوتی تھی۔ لڑائی ہوتی تھی جس طرح ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، تم بھی بس سے اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ۔ اگلا جملہ سنو، لوگ کہتے ہیں امریکہ اور برطانیہ نے بڑی ترقی کر لی ہے، پھر تمہارے بھی وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں، پھر تمہارے بھی وہی حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک فوری کو حقوق دیتا کسی ایک جملے پر کی کرنے میں 3 سال کے بعد اسالم ملے گا، 10 سال کے بعد ملے گا، 20 سال کے بعد ملے گا، ایسے ہی ہے۔ ترقی بھی کس نے کی؟ ترقی کس نے کی؟ لڑائی جھگڑا زمینوں کا نہیں ہے، صرف جس کی ہے لڑائی، کس کیا منوانا ہے؟ منوانا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن جاؤ، تمہارے بھی وہی حقوق ہیں جو ہمارے، تمہارے بھی وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں۔ اتنی ترقی دنیا میں نہیں دیکھی، یہ عزت دنیا کی کسی قوم نے کسی قوم کو نہیں دی، یہ عزت صحابہ نے دی، صحابہ نے دنیا کو عزت دی۔ اور کیا کہا؟ بس موٹی سی بات ہے، ہم اپنی کوئی بات نہیں منوانا چاہتے۔ آج دنیا کیا کرتی ہے؟ میں کبھی سعودی عرب میں جاتا ہوں، وہاں لکھتے ہیں پڑھو تو بھی سعودی، فخر کرو
کہ تم سعودی ہو، وہ کہتے ہیں فخر کرو کہ تم امریکی ہو، وہ کہتے ہیں فخر کرو کہ تم برطانوی ہو. ایسا ہی ہے. صحابہ کہتے تھے فخر کی بات اب رہی، جیسے ہم ہیں تم ویسے بن جاؤ، جیسے ہم ہیں کونوں مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. ذہنی اور ظاہری عزت جو رسول اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے امت کو دی ہے، آج تک نہ کوئی مذہب ایسی عزت دے سکا ہے، نہ ایسا کوئی. بڑی ترقی کر لیں گے آپ، دنیا کی بڑی چیزیں بنا لیں گے، آسائش آرام بہت مہیا کر لیں گے، لیکن انسانیت کا وہ معیار جو حضور کے شاگردوں نے دنیا کو دیا ہے وہ نہیں ملے گا. انسانیت کا کیا معیار ہے؟ کوئی نہ مثلنا. یہاں دوسرے ملک سے آئے ہوئے تو اس ملک والا کیا کہتا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم اجنبی ہو، میں اس ملک کا شہری ہوں، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ تو کسی ملک کا شہری ہونا کیا کمال ہے؟ کمال تو ہے حضور کا غلام بننا. ساری عزتیں اللہ نے رسول اللہ کی غلامی میں رکھی ہے، اور ہماری جو تمہیں عزت نظر آ رہی ہے وہ سعودی مکی مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نسبت مصطفیٰ سے ہے. آج تم بھی حضور کی غلامی اختیار کرو، دونوں مسلمہ جیسے ہم نے تم ویسے ہو جاؤ. حدیث سنا رہا تھا، لوگ وہ کے پاس تم جاؤ گے، دعوت دو گے، نہیں مانیں گے، جہاد کے لیے تیار ہو گے، تیار ہو جاؤ گے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ جب ضرورت پڑی تو آپ بھی تیار ہیں کہ نہیں؟ دین کے لیے جہاد کرنا پڑے تو تیار ہے نا. ہاں، جس نے کبھی جہاد کی نیت بھی نہیں کی وہ منافقت پر مرے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جہاد کیا، نہ مجاہد کی مدد کی، نہ جہاد کی ترغیب دی، نہ جہاد کی نیت کی، منافقت مرے گا. خیر میں آج کر رہا تھا، وہ کیا کہیں گے جب جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو وہ لوگ کہیں گے ابیکم صاحب رسول اللہ، کوئی تو آپ میں جو حضور کا ساتھی بھی ہے، جس نبی کی طرف بلا رہے ہو اور اس کا کوئی شاگرد بھی ہے تمہارے اندر. حضور محمد سے تم کہو گے ہاں، وہ کہیں گے ہمیں دکھاؤ. کیا کہیں گے؟ کیا دکھاؤ؟ کیا دکھاؤ بھائی؟ دکھاؤ، شادی دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ سے بولو. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا دکھاؤ؟ صحابی دکھاؤ. کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مجوسی ہوں گے، بڑی قومیں تھی، بڑے مذاہب تھے یہ. وہ تمہیں کہیں گے اور تم میں کوئی اپنے نبی جس کی طرف بلا رہے ہو اس کا کوئی صحابی، کوئی شاگرد ہے تمہارے پاس؟ میرے حبیب فرماتے ہیں تم پیش کرو گے، اس صحابی کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے تمہارے فرمانبردار بن جائیں. حدیث بات آگے نہیں ہے. فرمایا پھر ایک اور وقت بھی آئے گا جب تم لوگوں کے پاس جاؤ گے وہ تم سے پوچھیں گے افیکم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی کو جس نے دیکھا ہو کوئی تابعی تمہارے اندر ہے، پھر تم وہ تابعی پیش کرو گے، وہ اس کا دیدار کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. میں پوچھتا ہوں تابعی کو دیکھ کر علاقے کے علاقے، مذہب میں مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں، اور میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب کہہ رہے ہیں
اور تم کہو صحابی ہی ایمان والے نہیں ہے تو پھر ایمان والا ہے کون کی بات ہے؟ میرے خیال میں کوئی عقل کامل رکھنے والا، اچھی عقل رکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو گالی لوں، ذرا بولو تو سمجھے، جس کو عقل ہے کچھ بھی وہ کسی عام انسان کو گالی دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ توجہ کریں، عقل کا تقاضا یہ ہے میں اور آپ کسی کو ذہنی اذیت نہ پہنچائیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کتاب الایمان میں شروع میں کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ زبان سے مسلمان محفوظ رہے اور مسلمان بھی محفوظ رہے۔ پھر لکھا محدثین نے کیا کافر کو اذیت پہنچائے؟ کہا نہیں۔ اس لیے مسلم کہا کہ عام طور پہ مسلمانوں میں ہی رہتے ہیں، اذیت پہنچانا تو غیر مسلم کو بھی جائز نہیں ہے۔ توجہ کریں گے، بس بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے امتحان لیا صحابہ کا، اور امتحان لے کر اللہ نے صحابہ کو ڈگریاں دی ہیں۔ پھر دل میں خیال آتا تھا کہ ڈگریاں مل گئی ہیں، ہو سکتا ہے بعد کو گڑبڑ کر لوں تو میرے رب سے کرو۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، حضور تمہاری اگر کوئی بات مان کے تمہاری پیروی کرے تو تم مصیبت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے یہ سوچنا بھی نہیں حضور ہماری مانے، ایک ہی سوچ بناؤ ہم نے حضور کی ماننی ہے تو بھی سب کو انشاءاللہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، توجہ سے غور سے اس کو سننا ہے، میں تشریح نہیں کرنا، ترجمہ کرنا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا۔ کس سے اللہ بات کر رہے ہیں؟ مولانا بھائی کہتے حضور کے صحابہ سے اللہ بات کر رہے ہیں، حضور کے ساتھیوں سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، قرآن بھی تمہیں دیا، مصطفیٰ بھی تمہیں دیا، دین بھی تمہارے لیے مکمل کیا، ایمان کو بھی تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ اگر اللہ نے جو صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا تو پھر کسی نے ایمان کو چھوڑ دیا ہوگا؟ کس نے محبوب بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اگر میں کہوں کوئی کہے پھر انہوں نے چھوڑ دیا تو بات اللہ کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بات کی نفی ہو رہی ہے۔ حبب الیکم الایمان، صرف تمہارے دلوں میں محبوب نہیں بنایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو تمہارے دلوں میں سجا بھی دیا ہے، اس کو تمہارے دلوں میں سجا بھی دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سجا بھی دیا ہے۔ ایمان دین مکمل تمہارے لیے کیا اور دل ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ آگے چلو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے کہا کسی کو اشکال ہو سکتا تھا، یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ اللہ نے کہا آنے والے وقت میں بھی صحابہ میں نے تمہارے دلوں سے کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، وقت نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر ایک پورا باب قائم کیا ہے کتاب الایمان میں۔
زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کو تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا، والفسوق، اللہ کی نافرمانی کو، فسق و فجور کو، گناہ کو تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا ہے، ایمان سے دل کو مزین کر دیا اور دلوں سے کفر کو ناپسند کر دیا، گناہ کو ناپسند کر دیا۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو دلوں میں ناپسند کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ اب اگر کوئی کہے انہوں نے نافرمانی کی، میں اسے کہتا ہوں میں معاف نہیں کرتا، تو خالق کائنات سے پوچھ، وہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، میں نے ان کے دلوں سے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو نکال دیا ہے۔ رب کہتا ہے نکال دیا ہے، تو کہتا ہے کر رہے ہیں۔ اب میں تیری مانوں یا رب کی مانوں؟ کس کی ماننی چاہیے؟ اور جو رب کی بھی نہ مانے پھر اس پہ اسلام سے کوئی تعلق رکھتا؟ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں اذیت پہنچانا یہ بھی مذہب ہو، اذیت پہنچانا، گالی بکنا یہ بھی کوئی مذہب ہو۔ اگر اس کو کوئی مذہب کہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر مذہب سے کوئی نہیں ہے، پھر بغض ہے۔ اور آخری بات سن لو، حضور نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کر رہا ہے نا اس کی شکایت کری ہے، اور میرے ساتھ محبت ہے اس لیے میروں سے بھی محبت کر رہا ہے، اور جو ان سے نفرت کر رہا ہے اس کی صحابت سے کوئی بننا سنگ ہے جی صاحب، تو پھر کیا لڑائی ہے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اس کی لڑائی پھر صحابہ سے نہیں ہے، اصل لڑائی میرے سے ہے، وہ صحابہ سے نکال رہا ہے۔ اصل لڑائی میرے سے ہے، وہ صحابہ سے نکال رہا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی بھی اور حضور کی نسبت کی ہر شے سے محبت نصیب فرمائے۔